الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إن نفعت الذكرى۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ آپ نصیحت کیجئے کیونکہ نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ نصیحت کرنے کا حکم دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسانیت میں دو طرح کے دل ہوتے ہیں، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ۔ جو تو رقیق القلب ہوگا، جس کے دل میں خوف ہوگا، تقوی اور الہیت ہوگی، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسانے والا ہوگا، وہ تو نصیحت کو قبول کرے گا، جبکہ جو شخص شقی، بدبخت اور قساوت قلبی کا مریض ہوگا وہ نصیحت کو قبول نہیں کرے گا۔ اب نفس کا تزکیہ، نصیحت کو قبول کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ تاکید اس بات کی فرمائی، 10 قسمیں اٹھائیں، اور 10 قسمیں اٹھانے کے بعد حالانکہ کسی اور امر پہ اللہ رب العالمین نے 10 قسمیں نہیں اٹھائیں، بلکہ 10 قسمیں صرف اسی معاملے پہ اٹھائی گئیں۔ تو فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، 10 قسموں کے بعد یہ بات ذکر کی کہ جس شخص نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا، اپنے نفس کو برے کاموں سے بچا لیا، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو عزیزان، ہماری یہ کتاب مفتاح طریق الاولیاء، مفتاح کہتے ہیں چابی کو، کنجی کو، طریق کہتے ہیں راستے کو، الاولیاء مطلب اولیاء کے راستے کی چابی، کنجی۔ تو یہ دل کی اصلاح کے لیے، نفس کے تزکیے کے لیے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے یہ کتاب ہے۔ تو اس کے مقدمے پہ سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ولی الحمدی، جو کہ حمد کے لائق ہے، و مستحقی، اور اس کا مستحق ہے، وصلاۃہ علی خیر خلقہ محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ وصحبہ، اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہوں اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بہترین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، اور آپ کے ساتھیوں پر۔ سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، اگرچہ اس میں ضعف بھی ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بالحمد فہو اقطع۔ ہر وہ کام جس کو اللہ کی تعریف سے شروع نہ کیا جائے تو وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ روایت ضعیف ہے، بہرحال اسی معاملے کو اپناتے ہوئے محدثین، علماء کرام اپنے خطبوں میں، اپنی کتابوں میں شروع میں اللہ رب العالمین کی تعریف کو پیش کرتے ہیں۔ وبعد، حمد و ثنا کے بعد، فسلام اللہ وبرکاتہ، اللہ کی سلامتی ہے اور اس کی برکتیں ہیں، علی قلوب، ایسے دلوں پر، استنارت، جو کہ روشن ہوتے ہیں، بانوار العرفان، معرفت کی روشنیوں سے، ایسے دل جو معرفت کی روشنیوں سے منور ہو جاتے ہیں، ان پر اللہ کی سلامتی ہے، اللہ کی برکتیں ہیں۔ تو معرفت سے مراد یعنی اللہ رب العالمین کی پہچان، کیونکہ جتنی اللہ کی پہچان ہوگی اتنا اللہ کا ڈر بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس کا علم جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ اگر کوئی شخص علم تو رکھتا ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا تو گویا کہ وہ جاہل ہے، وہ علماء میں شمار ہی نہیں ہوگا۔ عالم کہا ہی اس کو جائے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ فصارت کالکوکب الذی، پس وہ دل ہو جاتے ہیں کالکوکب الذی، ایسے ستارے کی طرح، یتلألأ بتوفیق المنان، جو اللہ رب العالمین کی توفیق سے چمک اٹھتا ہے۔ المنان اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ایسے دل جو وہ چمک اٹھتے ہیں جیسے روشن ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ عزفت
ایسے دل جنہوں نے منہ موڑ لیا عن الدنیا، دنیا سے، وشہواتها، اور اس کی شہوتوں سے، دنیا کی خواہشات شہوتیں اپنے دل میں نہیں لائے، کیونکہ جس شخص نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا لیا، یا جس شخص نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اس کی تباہی یقینی ہے۔ اس لیے جو دل دنیا سے منہ موڑ لے، دنیا کی خواہشات اور شہوتوں سے منہ موڑ لے، وشتاقت، اور مشتاق ہو جائے، شوقین ہو جائے، الی قرب الرحیم الرحمن، اللہ رب العالمین کے قرب کی طرف۔ اللہ رب العالمین کی یہاں دو صفتیں استعمال کی گئی، الرحیم اور الرحمن، تو مراد اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو جو دل دنیا سے منہ موڑ لے اور اللہ رب العالمین کے قرب کی طرف مشتاق ہو جائے، تو ایسے دل جو ہے وہ چمک اٹھتے ہیں۔ لہجت باذکارہ، جو دل لہجہ اپنا لیتے ہیں اس کے ذکر، اس کے اذکار کا، یعنی اس کے اذکار کا ورد کرتے رہتے ہیں، وحنت الیہ و الی جوارہ، اور شوق سے قریب ہوتے ہیں اس کی طرف اور اس کے قرب کی طرف، اس کے پڑوس کی طرف۔ اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کے لیے اس کے اذکار کو اپناتے ہیں، شوق رکھتے ہوئے اللہ کی طرف آتے ہیں۔ وتمسکت بتقواہ، اور اس کے تقوی کو تھام لیتے ہیں، کیونکہ جو شخص اپنے دل میں تقوی کو بسا لے، تقوی کو جگہ دے دے، تو ایسا دل پھر اس کو گناہوں سے روکتا ہے، نفس کی پیروی سے روکتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہوں سے روکنے والی چیز وہ اللہ کا ڈر، تقوی اور للہیت ہے۔ اور جناب عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو دل تقوی سے خالی ہو جائے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ آباد گھر کون سا ہوگا؟ جس میں تقوی ہوگا۔ وقت حلت بانوارہ، اور اس کے انوار، اس کی روشنیوں کا سرما پہن لے، تو یعنی ایسا دل جو اندر باہر ہر طرف سے، چونکہ سرما ظاہر ہوتا ہے اور تقوی جو ہے وہ اندر ہوتا ہے، تو اندر اور باہر یعنی ظاہر باطن ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کے احکامات، اس کی محبت، اس کی طرف شوق، اس کے اذکار کا ورد، ان چیزوں کو اپنا لے، فصارت لہا بعد الایقان ایقان، تو یقین کے بعد اس کو مزید یقین حاصل ہو جاتا ہے، ومع الایمان ایمان، اور ایمان کے ساتھ اور ایمان حاصل ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کا یقین بڑھ جاتا ہے، یتزاید ابدا الی سکن الجنان، اور وہ ہمیشہ جنتوں کی رہائشوں کی طرف بڑھتا جاتا ہے، مزید آگے بڑھتا جاتا ہے، اس کے محلات، اس کی نعمتیں، اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جتنا کوئی شخص اللہ رب العالمین کی طرف آئے گا، اللہ رب العالمین کے قریب ہوگا، اتنا ہی اس کے لیے خیر جمع ہوتی جائے گی۔ لو رأیتہم، اگر تو دیکھے ان کو، یا اخی، اے میرے بھائی، لوجدت قوما، بتا تو پائے گا ان کو ایسی قوم، ارواحهم الی اللہ عز وجل، کہ ان کی روحیں اللہ کی طرف بالشوق طائرہ، شوق سے اڑنے والی ہیں، ان کی سوچ، ان کی سوچوں کا محور ہر وقت اللہ کی ذات، ان کی روحیں اللہ کی طرف اڑتی ہیں، اللہ کی طرف سفر کرتی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں الہی انت مقصودی و رضا کا مطلوبی، اللہ میرا مقصود و مطلوب صرف تو ہے، تو حاصل ہو جائے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف ایک ہی ہے، وہ چلتے پھرتے اسی جہان میں ہیں، وہ اسی جہان میں انہی گلی محلوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی سوچیں، ان کی سوچوں کا محور، ان کی کوششیں آخرت کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ دنیا کے بندے نہیں بنتے، وہ آخرت کے بندے بنتے ہیں۔ وَأَبْدَانُهُمْ بِالطَّاعَاتِ عَامِرَةٌ، اور ان کے بدن اطاعت میں آباد ہوتے ہیں، ان کی روحیں اللہ کی طرف شوق سے اڑتی ہیں اور ان کے بدن اطاعت میں آباد ہوتے ہیں۔ اگر کبھی نافرمانی ہو جائے تو جیسے مرجھایا ہوا پودا ہوتا ہے، ایسے غمگین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب تک اطاعت میں رہیں تو آباد ہرے بھرے پودے کی طرح رہتے ہیں، ان کے بدن اطاعت کے عادی ہوتے ہیں۔ وَنُفُوسُهُمْ عَلَىٰ أَقْضِيَةِ الْعَزِيزِ صَابِرَةٌ، اور ان کے نفس العزیز اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ تو العزیز یہاں صفت اس لیے استعمال کی گئی چونکہ اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ بعض اللہ رب العالمین کے فیصلے ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین نے بندوں کو اختیار دے رکھا ہے اس میں، جیسا کہ ہمارے اعمال میں ہمیں اختیار ہے،
چاہے اچھے اختیار کر لیں چاہے برے اعمال اختیار کر لیں، جیسے اعمال اختیار کریں گے تو ویسے ہی ہمیں جزا سزا ملے گی، جبکہ اس کے مقابلے میں کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں اللہ نے ہمیں اختیار نہیں دیا، جیسے کہ رزق کا فیصلہ، موت کا فیصلہ، وراثت، یہ سارے اللہ کے اجباری فیصلوں میں آتے ہیں۔ تو گویا کہ العزیز اس لحاظ سے صفت استعمال کی گئی کہ ان کے نفس جو غالب ذات ہے اس کے فیصلوں پر صابر رہتی ہیں، یعنی وہ یہ اپنے ذہن میں سوچ رکھتے ہیں کہ اللہ میرے فیصلے تو نے کیے تو میں اس پہ راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میری تو خوش قسمتی ہے کہ میرے فیصلے تو نے کیے۔ وہ اس بات کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اگر اللہ رب العالمین ہمیں پیدا کرنے کے بعد چھوڑ دیتے کہ جاؤ خود ہی اپنے فیصلے کرو، اب تک ہم مر کھپ چکے ہوتے، لیکن اس ذات نے ہمارے فیصلے کیے تو وہ لوگ اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آج کے دن ایک شخص اس کا والد فوت ہو جائے تو وہ اللہ سے گلے شکوے نہ کرے، وہ نوحہ نہ کرے، واہ ویلا نہ کرے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو آپ نے کوئی واہ ویلا نہیں کیا، کوئی زبان سے برے الفاظ نہیں ادا کیے، بلکہ یہ کہا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزون، ابراہیم تیری جدائیگی کا غم تو ہے، ولا نقول الا ما یرضى علیہ ربنا، منہ سے وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ تو گویا کہ اللہ کے فیصلوں پہ وہ راضی رہے کہ اللہ تو نے آج کے دن میرے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ مجھے یہ آزمائش پہنچے، یہ مصیبت پہنچے، تو اللہ میں اس پہ راضی ہوں اور میں اس پہ صبر کرتا ہوں۔ یصومون اذا افطر الناس، جب لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں تب یہ ایسے لوگ روزے دار ہوتے ہیں، روزہ رکھے ہوتے ہیں۔ وَيَقُومُونَ فِي الدَّيَاجِ، اور وہ قیام کرتے ہیں اندھیروں میں، الا تجارات معاملات کی تجارت کرتے ہوئے، خشیت الافلاس، کہ کہیں کل کو قیامت والے دن ان کو مفلسی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ لوگ کھانے پینے میں مشغول ہیں لیکن یہ اپنے رب کو مناتے ہوئے روزہ رکھے ہوئے ہیں، لوگ رات کو سوئے ہوئے ہیں لیکن یہ اللہ سے تجارت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب سے دنیا دے کے آخرت کا سودا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دین جیسے عبادات کا دین ہے اسی طرح یہ دین ایک تجارت بھی ہے، یہ دین ہمیں تجارت بھی سکھاتا ہے۔ سب سے اعلیٰ تجارت کیا ہے کہ انسان اپنی دنیا اللہ کو دے دے اور اس کے بدلے میں اللہ سے آخرت لے لے۔ دنیا اللہ کو دینے کا مطلب یعنی اپنا وقت، اپنی محنتیں، اپنی کوششیں، اپنی صلاحیتیں، اپنا سب کچھ اپنے رب کے لیے کر دے کہ اللہ میرا ہر عمل تیرے لیے ہے، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، تو یہ سب سے اعلیٰ تجارت ہے۔ وَيَحْزَنُونَ إِذَا فَرِحَ النَّاسِ، جب لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ غمگین بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے کہہ کے ایسی مجلسوں میں جا کے نہیں بیٹھتے، ایسی مجلسیں جس میں کہہ کے لگائے جائیں، جس میں ہنسا جائے، جس میں اللہ کو بلا دیا جائے، ایسی مجلسوں میں یہ شامل نہیں ہوتے، بلکہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، دنیا میں مشغول ہوتے ہیں اور یہ پریشان اپنے گناہوں پہ۔ وَيَبْكُونَ إِذَا ضَحِكَ أَهْلُ الْبِطَالَةِ وَالْوَسْوَاسِ، اور یہ روتے ہیں جب باطل لوگ اور وسوسوں والے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ جب دنیا خوش ہو رہی ہوتی ہے تب یہ رو رہے ہوتے ہیں، جب لوگ خوش ہوتے ہیں تب یہ غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے کہ ایک دن ان قریب میں اپنے رب کے سامنے پیش ہونے والا ہوں، مجھے اپنی زندگی کے ہر لمحے کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے۔ جیسا کہ امام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان سے پوچھا گیا وفات کے قریب کہ مرنے والا سب سے زیادہ کس بات پہ غم کرتا ہے، تو فرمانے لگے کہ مرنے والا شخص سب سے زیادہ اپنے ضائع کیے ہوئے لمحات پہ غم کرتا ہے کہ کاش کہ میں ان لمحوں کو بھی اللہ کے لیے استعمال کر لیتا، کاش کہ میں ان اوقات کو بھی اللہ کے معاملات میں صرف کر دیتا۔ اس لیے جب لوگ خوشیاں مناتے ہیں جھومتے ہیں، دنیا میں مگن ہوتے ہیں، تو یہ لوگ جن کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہیں یہ پریشان رہتے ہیں۔ ابصرت قلوبہم من عظمت مولاہم ما یخفی علی الاعین الظاہرہ، ان کے دل اپنے مولا کی عظمت کو دیکھتے ہیں، وہ عظمت جو ظاہری آنکھوں پر مخفی ہوتی ہے، یعنی ان کے دل اس گہرائی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان معاملات کی حقیقت کو جانچ رہے ہوتے ہیں جس کو عام لوگ جس سے غافل ہوئے پڑے ہیں۔
ایک عام شخص جن چیزوں سے غافل ہوا پڑا ہے، ان کے دل ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہر وقت اپنے دل میں ان چیزوں کا استحضار رکھتے ہیں۔ وَابْتَهَجَتْ بِالنُّورِ الْأَعْلَى، اور ان کے دل خوش ہوتے ہیں بالنور الاعلیٰ، وابتہجت، آگے سرائرہم اس کا فائل بنے گا، وابتہجت، اور خوش ہوتے ہیں سرائرہم، ان کے باطن، بالنور الاعلیٰ، سب سے اعلیٰ نور پر، یعنی سب سے اعلیٰ نور، سب سے اعلیٰ روشنی، سب سے اعلیٰ چیز جب ان کو مل جائے یہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ دنیا دار خوش ہوتے ہیں دنیاوی چیزوں پہ، تب یہ غمگین ہوتے ہیں، اور جب ان کو کوئی اللہ کی طرف ان کو کوئی بڑھوتری ملتی ہے، کوئی اضافہ ملتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف مزید آگے بڑھتے ہیں، تب یہ خوش ہوتے ہیں۔ فہم علی قدم التحیی الی ارض الساحرہ، کیونکہ ان کے قدم جاگنے والوں کی سرزمین پر تھے۔ یہ شب بیدار لوگ ہوتے ہیں، یہ بیدار مغز لوگ ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنے آخرت کے بارے میں، اپنی کل کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں سوچے، اپنا محاسبہ کرے۔ اس لیے جاگنے والے جو ہر وقت ایسے جاگ رہے ہیں، خیال رکھ رہے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے کل کو ہمیں شرمندہ ہونا پڑ جائے، تو یہ ایسے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔